ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے سی شارپ کی انٹروڈکشن دیکھی، ڈاٹ نیٹ دیکھا، ہسٹری دیکھی، کچھ اس کے کی ڈفرینسز کی آئیڈیاز سی شارپ کے پیچھے وہ ڈسکس کیے، اور اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اس لیکچر میں ایک ہم ہیلو ورلڈ پروگرام بنائیں گے، اسے دیکھیں گے، لائن بائی لائن ڈائسیکٹ کریں گے، اور یہ ہم اس لیکچر میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ہیلو ورلڈ کا پروگرام دکھاتا ہوں۔ یہ ہیلو ورلڈ کا پروگرام ہے، صرف بیسیکلی 4 لائنس ہیں اور باقی بریسز ہیں، اور اس پروگرام کو ہم لائن بائی لائن ڈائسیکٹ کر کے سمجھیں گے کہ یہ پروگرام کیا کر رہا ہے۔ تو پہلی لائن اس پروگرام میں لکھی ہوئی ہے یوزنگ سسٹم کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم ایک کینڈیڈیٹ پریفکس ہے فار اینی ٹائپس یوزڈ ان دا سورس کوڈ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اگر کوئی ٹائپ یوز کرنے جا رہا ہوں، مثلا اس پروگرام میں ایک ہی ٹائپ یوز ہوئی ہے کنسول کی، اور کنسول کی ٹائپ اگر اسے کرنٹ پروگرام میں نہیں ملتی، کرنٹ کنٹیکسٹ میں نہیں ملتی، تو وہ یہ جو یوزنگ سسٹم لکھا ہے اس کی وجہ سے اسے سسٹم ڈاٹ کنسول بھی ٹرائی کرے گا کہ اگر کنسول نہیں تو کیا سسٹم ڈاٹ کنسول نام کی کلاس ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو یہ جو کینڈیڈیٹ پریفکس ہے یہ الاؤ کرتا ہے کہ پروگرامر یہ کینڈیڈیٹ پریفکسز اسٹیٹ کر دے، اور اس کے بعد کمپائلر یہ دیکھ لے کہ اگر یہ کرنٹ کنٹیکسٹ میں ٹائپ ایگزسٹ نہیں کرتی تو جو بھی کینڈیڈیٹ پریفکسز دیے ہوئے ہیں کیا ان میں تو نہیں کرتی۔ اس کا مزید پرپز اسے ڈیٹیل میں ہم لیٹر ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ یہ یاد رہے کہ اسے ہم نے یوزنگ سسٹم کا مطلب ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ پریفکس سسٹم ہے، تاکہ آگے میں خالی کنسول لکھوں تو کمپائلر کنسول اسے نہیں ملتا تو سسٹم ڈاٹ کنسول ٹرائی کر لے۔ نیکسٹ لائن کلاس پروگرام کی ہے۔ اگر آپ نے جاوا یا سی پلس پلس کہیں بھی کلاسز لکھی ہیں تو یہ سیم کنسیپٹ ہے۔ میں ایک کلاس ڈکلیئر کر رہا ہوں جس کے اندر کچھ ممبر ویریبلس ہو سکتے ہیں، کچھ اس کے ممبر میتھڈس ہو سکتے ہیں۔ تو اس پرٹیکولر کلاس پروگرام کے اندر صرف ایک ہی میتھڈ ایگزسٹ کرتا ہے جس کا نام ہے مین، اور مین کے پیچھے وائڈ لکھا ہے۔ وائڈ کا کیا مطلب ہے کہ یہ میتھڈ کچھ ریٹرن نہیں کرتا۔ مین کے آگے پیرنتھیسز، بلینک پیرنتھیسز، پیرنتھیسز کے بیچ میں کچھ نہیں ہے، وچ مینس کہ مین کوئی آرگومنٹ بھی نہیں لیتا۔ اور اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے اسٹیٹک۔ اسٹیٹک کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلاس پروگرام ہے، اس پروگرام نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک کلاس ہوتی ہے، اسے انسٹینشیٹ کرنا پڑتا ہے۔ انسٹینشیٹ کا کیا مطلب ہے کہ اس کلاس کا ایک انسٹنس بناتے ہیں جس کے اندر اس کے سارے ممبر ویریبلس کی ایک کاپی ہو۔ مثلا اس کلاس میں تو کوئی ممبر ویریبل نہیں، لیکن اگر 2-3 ممبر ویریبل 2-3 انٹیجرس ہوتے تو وہ انٹیجرس کی ایک انسٹنس، ایک کاپی بنتی، اور پھر وہ میتھڈ ان پہ آپریٹ کرتا۔ لیکن اسٹیٹک کا مطلب یہ کہ یہ پرٹیکولر میتھڈ کسی انسٹنس کے بغیر چل سکتا ہے۔ لیٹر ہم اسٹیٹکس کو مور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن اگر مثلا یہ اسٹیٹک ہے تو یہ کسی ممبر ویریبل کو ایکسیس نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی انسٹنس ہی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پہ تو کوئی ممبر ویریبل نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے اسٹیٹک ڈکلیئر کیا ہے۔ اس کے اندر نیکسٹ لائن لکھی ہے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن۔ کنسول ایک سسٹم لائبریری کے اندر ایک کلاس ہے، اور اگین میں نے یوزنگ سسٹم چونکہ اوپر لکھا ہے اس لیے میں خالی کنسول لکھ سکتا ہوں، وچ کمپائلر ول فائنڈ آؤٹ کہ کنسول ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اٹ ول ٹرائی سسٹم ڈاٹ کنسول جو ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو سسٹم ڈاٹ کنسول وہ یوز کرے گا۔ اور کنسول کیا ہے؟ کنسول ایک ایسی کلاس ہے جو ہمیں کنسول ان پٹ اور کنسول آؤٹ پٹ کرنے دیتی ہے۔ اگر کبھی آپ نے ونڈوز کے اندر کمانڈ پرومپٹ چلائی ہو، سی ایم ڈی کر کے بلیک ونڈو آ جاتی ہے جو آپ کو ڈاس لائک سیمینٹکس دیتی ہے۔ تو ڈاس کیا تھی؟ اگر ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا، ڈاس ایک آپریٹنگ سسٹم تھا ونڈوز سے پہلے جس میں کوئی گرافکس نہیں تھا، صرف ایک بلینک ونڈو تھی جس پہ ٹیکسٹ ان پٹ اور ٹیکسٹ آؤٹ پٹ ہوتی تھی، اور اسے کنسول کہتے تھے۔ تو یہاں پہ جو کنسول کلاس ہے یہ آپ کی اس بلیک ونڈو میں، جو ٹرمینل ونڈو ٹریڈیشنلی بلیک ہوتی ہے، اب تو آپ اسے کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی جو کلاس پرووائڈ کرتی ہے وہ کنسول ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کنسول کا میتھڈ یوز کیا ہے رائٹ لائن۔ رائٹ لائن کیا کرتا ہے؟ اسے ایک اسٹرنگ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں اور یہ وہ کنسول پہ آؤٹ پٹ کر دیتا ہے۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب ہم اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو کنسول پہ یہ جو اسٹرنگ ہم نے ہیلو ورلڈ کا لکھا ہے یہ اپیئر ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے ایک ہیلو ورلڈ کا پروگرام لکھا، اسے لائن بائی لائن دیکھا، اور اب ہم اسے کمپائل اور ہم اسے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کیسے چلے گا۔ تو ہم اسے 2 طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ ایک تو ہم اسے
کنسول سے ہی چلا سکتے ہیں کمانڈ لائن کمپائلر یوز کر کے، اور دوسرا ہم اسے ویژول اسٹوڈیو کے اندر سے چلا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اسے کمانڈ لائن سے کمپائل کرنا چاہتے ہیں تو سی کے کمپائلر کا نام CSC ہے، C# کمپائلر CSC۔ تو اگر ہم یہ خالی لکھیں CSC اور ہماری جو بھی لیٹ سے ہم نے اپنی ایگزامپل فائل کا نام ایگزامپل رکھا ہے ہم اسے کمپائل کریں تو اور ہمارے پاس ایک بائنڈری آئے گی، وہ بائنڈری ہم چلائیں، اور یہ بائنڈری یاد رہے کہ اس میں C# یا .NET کا بائٹ کوڈ ہے، اور یہ آٹومیٹیکلی سسٹم رن ٹائم پہ ورچوئل مشین یوز کر کے اسے چلائے گا۔ تو اگر ہم اسے چلائیں تو یہ ہیلو ورلڈ لکھا ہوا آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اسے ویژول اسٹوڈیو کے اندر سے چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی چینج کرنی ہوگی، ہمیں اس کے اینڈ میں کنسول ڈاٹ ریڈ لائن یا ریڈ کی کا کوئی فنکشن یوز کرنا پڑے گا۔ یہ فنکشن ہم کیوں یوز کریں گے؟ کیونکہ ہوگا یہ کہ جب آپ ویژول اسٹوڈیو کے اندر سے اسے ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ کنسول ونڈو اپیئر ہوگی، ہیلو ورلڈ لکھائے گا اور فوراً بند ہو جائے گی کیونکہ آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو گیا ہے۔ تو ہم اگر اینڈ میں کنسول ڈاٹ ریڈ لائن یا ریڈ کی ڈال دیں تو وہ جب تک ہم انٹر نہیں دباتے یا کچھ انپٹ نہیں دیتے تب تک وہ وہاں پہ ویٹ کرے گا۔ تو اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں، یہ تو ہم نے کنسول پہ آؤٹ پٹ کیا جس میں ہم ایک گرافکس یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں، ہوگی کنسول اپلیکیشن ہی، جس طرح پچھلے لیکچر میں بتایا تھا آپ فائل نیو پروجیکٹ C# کنسول اپلیکیشن چوز کر کے بنائیں گے، لیکن اب آپ کے پاس ایک میسج باکس آئے گا۔ تو یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اس ایگزامپل میں ہم نے یوزنگ سسٹم ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ فارمس کیا ہے، جس میں سے ہم بیسیکلی ایک میسج باکس کی کلاس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو باقی پروگرام وہی ہے، مین کے اندر اس بار ہم نے میسج باکس ڈاٹ شو اور ہیلو ورلڈ یوز کیا ہوا ہے۔ تو جب آپ اس پروگرام کو چلائیں گے تو آپ کو ایک میسج باکس آ جائے گا جس کے اندر ہیلو ورلڈ لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس ایگزامپل میں ہم نے پہلی ایگزامپل میں کنسول آؤٹ پٹ کی، دوسری میں ہم نے ایک میسج باکس دیا۔ اب ہم پھر کنسول آؤٹ پٹ کرتے ہیں اور اس بار ہم ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ فیچر دیکھتے ہیں C# کے اسٹرنگس کا، کہ ہم اس اسٹرنگ میں اپنی مرضی کی ویلیوز یا ڈفرینٹ ویریبلس کیسے انسرٹ کر سکتے ہیں، اور بیسیکلی ساتھ ہم کنسول ان پٹ بھی دیکھتے ہیں۔ تو جس طرح کنسول ڈاٹ رائٹ لائن فنکشن ہے اسی طرح کنسول ڈاٹ ریڈ لائن فنکشن ہے۔ ریڈ لائن کیا کرتا ہے کہ جو بھی کچھ آپ کمانڈ لائن پہ ٹائپ کر کے انٹر دبائیں گے اس سارے کے سارے کو وہ ایک اسٹرنگ بنائے گا اور وہ اسٹرنگ ریٹرن کر دے گا۔ جس طرح اگر ہم C++ میں دیکھیں تو cin ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ کام کرے گا، تھوڑا سملر۔ تو یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اس ایگزامپل میں باقی پروگرام اسی طرح سے ہے، یوزنگ سسٹم ہی ہم نے کیا ہے کیونکہ ہم کنسول کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور کنسول ایکچولی سسٹم ڈاٹ کنسول ہے۔ اور ہم نے اس بار کیا کیا ہے، ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ کیا وٹ از یور نیم، اور ہم نے رائٹ لائن اس لیے نہیں کیا کہ خالی رائٹ کرنے سے وہ ایک لائن میں لکھ دے گا اور نئی لائن میں نہیں جائے گا، تاکہ ہم اسی لائن میں آگے اس سے ان پٹ لے سکیں۔ پھر ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ کیا جس میں ہیلو، اور پھر ہم نے بریسز کے اندر 0 لکھا، اور پھر ہم نے ایک سیکنڈ پیرامیٹر دے دیا جو کنسول ڈاٹ ریڈ لائن ہے۔ ہوگا کیا یہاں پہ کہ پہلے پیرامیٹرز ریزالو ہوں گے اور پھر فنکشن کال ہوگی، اور پیرامیٹر ریزالو ہونے کے لیے کنسول ڈاٹ ریڈ لائن کی کال جائے گی۔ کنسول ڈاٹ ریڈ لائن کی کال کیا کرے گی، جو کچھ آپ ابھی تک اسکرین پہ کیا ہے وٹ از یور نیم، اور اس کے آگے آپ کا کرسر ہے، آپ نے اپنا نام لکھا اور انٹر دبایا جس وجہ سے کرسر نیکسٹ لائن پہ چلا گیا، اور اس سارے کا جو ریزلٹ ہے وہ اسٹرنگ بن کے کنسول ڈاٹ ریڈ لائن نے ریٹرن کیا۔ تو یہ کال کیا بن گئی، کنسول ڈاٹ رائٹ ہیلو اور آگے بریسز میں 0، اور سیکنڈ پیرامیٹر بن گیا جو کچھ آپ نے کمانڈ لائن پہ انپٹ کیا ہے۔ تو یہ جو بریسز 0 ہے یہ بیسیکلی آپ کے نیکسٹ آرگومنٹ کو یہاں پہ ریپلیس کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس اور بھی 3-4 آرگومنٹس دیتے تو آپ بریسز کے اندر 1 2 3 4 یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ لکھا ہوا آ جائے گا ہیلو اور جو بھی آپ نے نام لکھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لکھ دیا کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ویلکم ٹو دس ٹیوٹوریل۔ تو یہ آپ کی ایک کنسول ریڈ لائن کی بھی ایگزامپل ہو گئی، اور اسٹرنگ کے اندر اس طرح سے بریسز دے کے یہ رائٹ کے فنکشن کو آرگومنٹ پاس کرنے کی بھی ایگزامپل ہو گئی۔ اب ہم 1 by 1 C# کی ٹائپس کو دیکھیں گے، جہاں ضرورت ہوگی ایگزامپل بھی لیں گے، اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے سمپل ٹائپ سے، بولین ٹائپ سے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ C# میں اسٹرکٹ بولین ٹائپ ہے، اور اسٹرکٹ بولین کا
مطلب ہے کہ بولین ادھر ٹرو ہے یا فالس ہے. سی پلس پلس میں کیا ہوتا ہے, سی پلس پلس میں اگر میرا کوئی ویریبل ہے اے اور وہ 10 ہے اور میں اف اے لکھ دوں تو وہ ٹرو ہوتا ہے, کیونکہ اینی تھنگ نان زیرو از ٹرو, کیونکہ وہاں پہ اسٹرکٹ بولین ٹائپ نہیں ہے. یہاں پہ اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اف اے از نان زیرو, اگر میرا مطلب ہے تو مجھے لکھنا پڑے گا اے ناٹ اکول ٹو زیرو. اے ناٹ اکول ٹو زیرو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کمپیریزن آپریٹر ہے جس کا ریزلٹ بولین ہوتا ہے, ادھر بولین ٹرو اور بولین فالس. تو بولین ٹائپ یہاں پہ, اور یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ بہت ساری مسٹیکس بچ جاتی ہیں. ایک بڑی کامن مسٹیک ہے سی میں کرنا کہ آپ اے ایکول بی لکھ دیتے ہیں جبکہ آپ کا انٹینٹ ہوتی ہے اے ایکول ایکول بی لکھنے کی, اور دو ایکول آپ کو پتہ ہے سی پلس پلس میں یا ایون سی شارپ میں کمپیریزن آپریٹر ہے. تو جب آپ اس کی جگہ غلطی سے ایک ایکول ڈال دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ لیٹ سے آپ کے اے میں کوئی ویلیو ہے, بی میں کوئی اور ویلیو ہے, اے میں لیٹ سے آپ کے 10 ہے, بی میں 20 ہے. اگر آپ سنگل ایکول لکھیں تو اے کو بی اسائن ہو جائے گا اور اس ٹوٹل ایکسپریشن کا رزلٹ بھی وہی ویلیو ہوگی. تو آلدو کہ اے اور بی ڈفرینٹ تھے, اف اے از اکول ٹو بی کے رزلٹ میں دونوں سیم ہو گئے, ایکسپریشن بھی ٹرو ہو گئی, حالانکہ فالس ہونی چاہیے تھی. یہ بڑی ایک کامن مسٹیک ہے جو سی پلس پلس کے پروگرامس میں ہو جاتی ہے. لیکن سی شارپ میں کیا ہوگا کہ اے ایکول بی آپ نے لکھ تو دیا, اس کا رزلٹ ایک انٹیجر ہی ہے, اے 10 تھا بی 20 تھا, اسائن ہونے کے بعد اس ایکسپریشن کا رزلٹ 10 ہے. اور جب آپ اف 10 لکھیں گے تو کمپائلر ایرر دے گا کہ اف کو تو بولین چاہیے, اور بولین ادھر ٹرو ہوتا ہے یا فالس ہوتا ہے, اور اس ایکسپریشن کا رزلٹ بولین نہیں ہے. اگر آپ کی ریئلی یہ انٹینٹ ہے کہ آپ اے کو بی سائن کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ نان زیرو ہے, تو پھر سی شارپ میں آپ کو لکھنا پڑے گا اف اے اکول ٹو بی اور دس ہول تھنگ از ناٹ اکول ٹو زیرو, ایکسپلسٹلی لکھنا پڑے گا. تو اس سے بہت سارے ایررز بچ جاتے ہیں. ایک ایگزامپل لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے دو ویریبلس بنائے, کنٹینٹ اور نو کنٹینٹ, اور اسے ٹرو اور فالس کر دیا, اور اس کے بعد ہم نے رائٹ لائن کیا جس میں ہم نے بریسز میں زیرو ڈال کے کنٹینٹ کی ویلیو پرنٹ کی, اور پھر ہم نے بریسز میں زیرو ڈال کے نیکسٹ لائن میں نو کنٹینٹ کی ویلیو پرنٹ کی. تو یہ جب ہم پرنٹ کریں گے تو کوئی زیرو یا ون نہیں آئے گا, بلکہ ٹرو یا فالس لکھا ہوا آئے گا, کیونکہ یہی دو پاسبل ویلیوز ہیں. تو یہ ہیں بولین ٹائپس جن کی ویلیو ادھر ٹرو ہو سکتی ہے یا فالس ہو سکتی ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے انٹیجر ٹائپس کی یا انٹیگرل ٹائپس کی. انٹیگرل ٹائپس بہت ساری قسم کی ہیں, ایک نہیں ہے, کافی ساری ہیں. ان کی ویڈتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے بٹس ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے ان جتنی بٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں انہیں ایز اے سنگل نمبر ٹریٹ کر رہے ہیں یا اسے ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ٹریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ فلوٹنگ پوائنٹ ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس میں کچھ ایکسپوننٹ پارٹ ہوتا ہے, کچھ اس کا باقی پارٹ ہوتا ہے. تو اور اسی طرح سے آپ کے پاس کیریکٹر ٹائپس ہیں, وہ بھی بیسیکلی انٹیجرس ہیں, لیکن اس میں آپ کے پاس کسی کیریکٹر کا یونیکوڈ ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسمس کی ٹائپس ہیں. یہ ساری ٹائپس دیکھتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ٹائپ, اس کا سائز اور اس کی رینج دی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک سائن بائٹ کی ٹائپ ہے جو -128 سے 127 تک جاتی ہے, اور ایک بائٹ کی ٹائپ ہے جو 0 سے 255 تک جاتی ہے. تو اگر آپ کے پاس 8 بٹس میں کوئی نمبر ہے تو وہ کیا نمبر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سائن بائٹ ہے یا سمپل بائٹ ہے. اسی طرح آپ کے پاس شارٹ ہے 16 بٹ کا, انسائنڈ شارٹ ہے جسے یو شارٹ لکھتے ہیں, انٹ ہے یو انٹ ہے, لانگ ہے جو آپ کا 64 بٹ کا نمبر ہے یا انسائنڈ لانگ ہے, اور کیئر ہے جو آپ کا 0 to 65535 ہے, اور اتنے آپ کے یونیکوڈ کریکٹرس ہیں. تو ایک کیئر آپ کا ایک یونیکوڈ کریکٹر ریپرزینٹ کرتا ہے. تو شارٹ, انسائنڈ شارٹ اور کیئر میں دونوں کی رینج سیم ہے, لیکن انسائنڈ شارٹ ایز این انٹیجر یوز ہوگا اور کیئر ایز اے کریکٹر یوز ہوگا, اور اس لیے ان کی آٹومیٹک کنورژن نہیں ہوتی کیونکہ ان دونوں کا پرپز فرق ہے. اس کے بعد نیکسٹ پہ یہ فلوٹنگ پوائنٹ اور ڈیسیمل ٹائپس ہیں. اس میں ہمارے پاس فلوٹ ہے 32 بٹ کا, ڈبل ہے 64 بٹ کا, ڈیسیمل ہے 128 بٹ کا, اور ان کی ساتھ رینجز دی ہوئی ہیں. تو انٹیجر ٹائپس جن میں نمبر سٹور ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ ایک اسمالر رینج سے وائڈر رینج میں
آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو سکتی ہیں. مثلا ایک انٹ کو آپ ایک لانگ میں اگر اسٹور کرنے کی کوشش کریں تو کمپائلر آرام سے کنورٹ کر دے گا, بٹ ادر وے راؤنڈ آٹومیٹک کنورژن نہیں ہوگی. کمپائلر آپ کو ایرر دے گا کہ اس جس میں آپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی رینج چھوٹی ہے, اس میں سارے نمبر نہیں اسٹور ہو سکتے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سسٹم ڈاٹ اسٹرنگ ٹائپ ہے, جو ایک اسپیشل ٹائپ ہے, جو بیسیکلی ایک کولیکشن آف یونیکوڈ کیریکٹرس ہے, اور اسے ہم ایک سسٹم ڈاٹ اسٹرنگ کہتے ہیں. تو سسٹم ڈاٹ اسٹرنگ میں ایک اسپیشل کیریکٹر ہے جسے کہتے ہیں اسکیپ کیریکٹر, اور وہ ہے بیک سلیش کیریکٹر. بیک سلیش کیریکٹر یا اسکیپ کیریکٹر کیوں یوز کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہم نے کوئی اسٹرنگ لکھنی ہوتی ہے, مثلا ہم ایک اسٹرنگ آؤٹ پٹ کرنے لگے اور اس میں ہم نے نیو لائن لکھنی ہے, یا اس میں ہم نے ٹیب لکھنی ہے. اب ہم پروگرام کے اندر اگر 2 نیو لائنس ڈالنی ہے اور نیو لائنس ڈال دیں تو سورس کوڈ کا سینٹیکس چینج ہو جائے گا, کمپائلر کو اس کو کنورٹ کرنا ایک مشکل کام ہو جائے گا. تو اس کے لیے اسکیپ سیکوینسز رکھتے ہیں کہ چونکہ اسکیپ ایک اسپیشل کیریکٹر ہے, بیک سلیش ایک اسپیشل کیریکٹر ہے, اس کے ساتھ ڈفرینٹ کمبینیشنس میں ڈفرینٹ اسپیشل کیریکٹرز رائٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہ کوشچن آتا ہے بیک سلیش کو اٹ سیلف کیسے لکھیں گے؟ اس کی بھی ایک اسکیپ سیکوینس ہے, 2 بیک سلیش لکھیں تو آپ کا ایک بیک سلیش اپیئر ہو جائے گا. ہم اس وقت اسکیپ سیکوینسز دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس سنگل کوٹ, ڈبل کوٹ, کیونکہ اکثر ہم اسٹرنگ کو کوٹیشنس کے اندر لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ہم نے اسٹرنگ کے اندر ڈبل کوٹ لکھنی ہے تو ہم بیک سلیش ڈبل کوٹ لکھیں گے, اور باقی نیو لائن, بیک اسپیس, ان ساری چیزوں کے لیے اسپیشل کیریکٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور اسپیشل کیریکٹر ہے @ سائن. یہ اسٹرنگ کے بیچ میں اسپیشل نہیں ہوتا, لیکن اگر بالکل اسٹرنگ سے پہلے ایٹ سائن لکھ دیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ وربیٹم کیریکٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس اسٹرنگ کے اندر کوئی اسکیپ سیکوینس نہیں ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ونڈوز میں سارے پاتھس میں بیک سلیش ہوتی ہے, اگر آپ نے C:\Windows /System /something لکھنا ہے تو ہر بیک سلیش 2 بار لکھنی پڑے گی. یا آپ صرف وربیٹم کیریکٹر ڈال دیں ڈبل کوٹ میں اسٹرنگ سے پہلے, اور پھر آپ کی ہر چیز, پھر آپ کا اسکیپ کیریکٹر بند ہو جاتا ہے. تو آپ کوئی اسکیپ سیکوینس بھی یوز نہیں کر سکتے, لیکن آپ بیک سلیش کو نارملی یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بیک سلیش n لکھ دیں گے وہ ایکچولی بیک سلیش n پرنٹ ہو جائے گا. تو یہ ہے وربیٹم کیریکٹر. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں C# کے آپریٹرس کی. C# میں بہت سارے آپریٹرس ہیں, اور میں آپ کو ان کی بائی پریسیڈنس ان کی لسٹ دکھاتا ہوں. یہ C# کے آپریٹرس ہیں. اس میں ان کی ایسوسیٹیوٹی ہے لیفٹ ٹو رائٹ, کچھ اس میں پرائمری آپریٹرس ہیں جیسے x.y جس سے کسی ممبر ویریبل یا ممبر میتھڈ ایکسیس ہوتا ہے, فنکشن کال آپریٹر ہوتا ہے, ارے کا آپریٹر ہوتا ہے, پلس پلس مائنس مائنس انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ آپریٹرس ہیں, نیو میموری لوکیٹ کرنے کے لیے ہے, اس طرح اور آپریٹرس ہیں, یونری آپریٹرس, پھر آپ کے ملٹیپلیکیٹیو آپریٹرس جو ملٹیپلائی, ڈیوائڈ, ماڈیولس کے لیے یوز ہوتے ہیں. اور اس طرح سے یہ ایک پوری آپریٹرس کی لسٹ ہے جو آپ ریفر کر سکتے ہیں, اور یہ سارے کے سارے C# کے آپریٹرس اس لسٹ میں مینشن ہوئے ہوئے ہیں. نیکسٹ ہم بات کریں گے ایک اسپیشل کلاس کی system.array, جس کے تھرو ہم C# میں اریز بناتے ہیں. تو اریز ایک تو سنگل ڈائمینشنل ہو سکتی ہیں جو سب سے سمپل ہیں, پریٹی مچ C++ والا سنٹیکس ہے. صرف انیشلائزیشن میں ہمارے پاس ایڈیشنل آپشنس ہیں جس کی ابھی ہم ایگزامپل دیکھیں گے کہ ہم ارے کو ڈکلیئر کرتے ہی ساتھ انیشلائز کیسے کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ فار لوپ لگا کے انیشلائز کریں, ہم اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہی ساتھ انیشلائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ملٹی ڈائمینشنل اریز میں ہمارے پاس 2 طرح کے آپشنس ہیں. ایک تو ہمارے پاس جیگڈ اریز ہیں جس میں جو بیسیکلی ارے آف اریز ہوتے ہیں, اور ایک ملٹی ڈائمینشنل اریز ہیں, بلٹ ان ملٹی ڈائمینشنل اریز, اور اس میں ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا ڈائمینشنس ہیں, یا پری انیشلائز کر دیتے ہیں جس سے اسے ڈائمینشنس پتہ چل جائیں. اور ان دونوں کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ایک تھوڑی سی لمبی ایگزامپل ہے, بٹ اس میں 2-3 طریقے سے آپ کو اریز کا یوزیج بتایا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں تو پہلے انٹ ارے کو انیشلائز کیا ہوا ہے 5, 10 اور 15 سے, اور اس میں سائز نہیں دیا, لیکن اس میں سائز C# کا کمپائلر خود سے ڈیڈیوس کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے وہ دیکھے گا. یہ 5, 10, 15 3 ممبر ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ارے کا سائز 3 ہے.
اور ان تینوں کے انڈیکس کیا ہوں گے؟ 0 1 اور 2. سی شارپ جیسے جاوا اور سی پلس پلس کی طرح زیرو بیسڈ انڈیکس یوز کرتی ہے، تو ان کے انڈیکس ہیں 0 1 2. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ جو ہے ایک 2 ڈائمینشنل ارے، 2 ڈائمینشنل جیگڈ ارے ہم نے ڈکلیئر کی ہے. تو ہم نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مائی بولز بول ارے کی ارے ہے، اٹ از این ارے آف اریز. اور جو اس کے بعد ہم نے نیو بول کیا، نیو بول 2 کیا، یہ ہم نے اس کی صرف یہ ڈائمینشن ڈکلیئر کی ہے کہ یہ 2 اریز ہیں، اور ابھی تک ان اریز کے ریفرنسز آگے نہ لیں. یعنی ہم نے کہا یہ ارے آف اریز ہے، اور ہم نے اس کے بعد 2 ارے آبجیکٹس بنا دیے، اور اب ان دونوں ارے آبجیکٹس میں انڈیویجول کتنے ایلیمنٹس ہیں، کتنے بولز ہیں، وہ ہم نے نیکسٹ 2 لائنس میں انہیں ڈکلیئر کیے کہ مائی بول 0 از اکول ٹو نیو بول 2، اس میں 2 بولین بنا دیے، اور مائی بول 1 دوسری ارے کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا نیو بول آف 1. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل 3 ایلیمنٹس ہیں. پہلی ارے ہمارے پاس ارے آف 2 اریز ہے، جس میں سے پہلی ارے میں 2 ایلیمنٹس ہیں اور سیکنڈ ارے میں 1 ایلیمنٹ ہے. یہ ہیں ارے آف اریز جس میں ہر لائن ڈفرینٹ سائز کی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک ڈبلز کی 2 ڈائمینشنل ارے بنائی، اور تھوڑا سا سنٹیکس دیکھیں چینج ہو گیا. ہم نے ڈبل اور بریکٹس کے اندر ایک کوما ڈال دیا. ایک کومے کا مطلب ہے کہ ہم 2 ڈائمینشنل ارے بنانا چاہ رہے ہیں، اور ہم نے کہا اٹس نیو ڈبل، اور پھر بریکٹ میں ہم نے 2,2 لکھ دیا، وچ مینس 2 روز 2 کالمس، اور یہ 4 ایلیمنٹس کی ارے بن جائے گی. اور میموری اتنی ہی لوکیٹ ہوگی جتنی 4 ایلیمنٹ ارے میں لوکیٹ ہوتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اسے 0 1 2 3 سے انڈیکس کریں، ہم اسے 0,0 0,1 1,0 اور 1,1 سے انڈیکس کریں گے. اس کے بعد ہم نے ایک ارے ڈکلیئر کی جس اسٹرنگس کی، اور ہم نے کہا کہ یہ اسٹرنگس کی ارے ہے نیو اسٹرنگ 3، یعنی 3 اسٹرنگس ہیں اس میں، اور ہر اسٹرنگ ایک کریکٹرس کی سارٹ آف ارے ہوتی ہے، یا اسے آپ کہہ رہے ہیں کریکٹرس کی لسٹ ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس ارے میں 3 اسٹرنگس ڈکلیئر کیے، اور لیٹر ہم نے ان 3 اسٹرنگس کو اسائن کیا کہ مائی اسٹرنگ 0 از اکول ٹو سم اسٹرنگ، اسٹرنگ 1 از اکول ٹو سم اسٹرنگ، اسٹرنگ 2 از اکول ٹو سم اسٹرنگ. اور ان ساروں کے ساتھ آپ دیکھیں ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کر کے انہیں پرنٹ کیا ہوا ہے. تو اس ایگزامپل سے آپ کو اریز کے بارے میں کچھ چیزیں پتہ چلی ہوں گی. پہلی چیز، ملٹی ڈائمینشنل اریز ادھر کوما بریکٹس کے اندر کوما سے ڈیفائن ہو سکتے ہیں، جس میں وہ ملٹی ڈائمینشن سیم روز سیم کالم ہوتے ہیں، اکٹھے لوکیٹ ہو جاتے ہیں، یا وہ جگڈ اریز ہو سکتے ہیں جس میں وہ ارے آف اریز ہوتے ہیں، آپ کو ہر ارے کو انڈیویجولی نیو کر کے لوکیٹ کرنا پڑتا ہے. یوزلی ہم پریکٹس میں دیکھیں گے کہ ہم جگڈ اریز اوائڈ کریں گے اور سمپل ملٹی ڈائمینشنل اریز کوشش کریں گے یوز ہوں، انلیس کہ کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز ہوں جو ہمیں جگڈ اریز یوز کرنے کے لیے پش کریں. ارے کے سائزز کوئی بھی انٹیجر ٹائپ ہو سکتی ہے جو ہم ارے کے سائز کے طور پہ دے سکتے ہیں. ارے انڈیکسز ہمارے 0 سے شروع ہوتے ہیں، یہ 0 بیس انڈیکس اسکیم ہے، 0 1 2 3 اپ ٹو سائز -1. تو یہ ہم نے دیکھا بولین ٹائپس، انٹیجر ٹائپس، فلوٹنگ پوائنٹ ٹائپس، اسٹرنگ، اریز، یہ ہماری ساری بیسک ٹائپس کور ہو گئیں. اب ہم دیکھیں گے اس کے بیسک کنٹرول اسٹرکچرس جو کہ ایف، وائل، فار اور یہ چیزیں ہوں گی. تو اس کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. اور یہ جو کنٹرول اسٹرکچرس ہیں یہ آپ کا بیسک، ابھی تک تو آپ نے پروگرام لکھے جو شروع سے اینڈ تک چلتے ہیں، اور کنٹرول اسٹرکچرس جیسے آپ نے سی پلس پلس میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ برانچ کر لیں کسی ڈیسیجن کی بیس پہ. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسٹرکٹ بولین ٹائپس کی بات کی تھی، اور کنٹرول اسٹرکچر ہمیشہ آپ کا بولین ٹائپ ریکوائر کرے گا. آپ کو انٹیجر یا اسٹرنگ ٹائپ دے کے اس پہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے، آپ کو ہمیشہ ٹرو یا فالس بیسڈ کوئی ٹائپ چاہیے. اور یہ آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ یہ اچیو کرنے کے لیے آپ کو کمپیریزن آپریٹرس چاہیے، ایکویلٹی آپریٹرس، لیس دین آپریٹر، گریٹر دین آپریٹر. یہ سارے آپریٹرس آپ کو ایک ٹرو یا فالس ریٹرن کریں گے جس کی بیس پہ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو اف اسٹیٹمنٹ کیسے کام کرتی ہے؟ اف اسٹیٹمنٹ کے آگے ایک بلاک ہوتا ہے، اور وہ صرف تب چلتا ہے جب اف اسٹیٹمنٹ کی کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے. وہ بلاک ایک سنگل اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایک سیٹ آف اسٹیٹمنٹس بھی ہو سکتی ہے، اور جب وہ ایک سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے تو ہم اس کے گرد بریسز یوز کرتے ہیں. اور ایک اچھی پروگرامنگ پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ بریسز یوز کر دیں، اس سے کنفیوژن کم ہوتی ہے. لیکن بعض کا
اگر سمپل ایک لائن ہے تو پروگرامرز اسے بغیر بریسز کے بھی یوز کر لیتے ہیں. ایک ہر اف کے ساتھ ایک ایلس بلاک بھی آ سکتا ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں کہ اف یہ کنڈیشن ٹرو تو یہ اسٹیٹمنٹ یا بلاک چلا دو, اور اس کے بعد ایلس اگر یہ کنڈیشن فالس ہو تو یہ اسٹیٹمنٹ یا یہ بلاک چلا دو. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے میں وہی کنڈیشن دوبارہ لکھ کے کہہ دوں اف ناٹ دس کنڈیشن تو یہ چلا دو. تو ایلس اس طرح کی چیز ہے کہ ادھر یہ اف بلاک چلے گا اور ایلس بلاک چلے گا. ایلس بلاک اٹ سیلف ایک اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے یا بریسز کے اندر ایک سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہے. اور چونکہ ایف اٹ سیلف ایک اسٹیٹمنٹ ہے, بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایلس بلاک کیا ہے, ایلس بلاک پھر ایک ایف اسٹیٹمنٹ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایف اسٹیٹمنٹ اور ایلس کے ساتھ ہم ایف لکھتے ہیں, اور وہ بیسیکلی اب ایلس کے آگے ایک اسٹیٹمنٹ ہے ایف اسٹیٹمنٹ, بٹ وہ ایف اسٹیٹمنٹ کیا ہے, ایف کنڈیشن بلاک. تو اب ہمیں لگتا یہ ہے کہ ملٹیپل بلاکس ہیں, ایف اور پھر ایلس ایف کا بلاک اور پھر ایلس ایف کا بلاک اور پھر ایلس, لیکن ٹرولی وہ ساری ایف اسٹیٹمنٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ کے ایلس میں صرف وہ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو ایک کنڈیشن لکھی ہوئی ہے اف مائی انٹ از لیس دین 0 اور مائی انٹ از اکول ٹو 0. تو یہ لیس دین کا سائن ہے یہ کمپیریزن کر رہا ہے, اور جو دو اسٹریٹ لائنس ہیں یہ اور کا سمبل ہیں, اور اس کے بعد ایکویلٹی کمپیریزن ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن ٹرو ہے تو ہم آؤٹ پٹ کر رہے ہیں کہ دس نمبر از لیس دین اور اکول ٹو 0. اور پھر ایلس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پھر ایک ایف ہے. اس ایف سے لے کے اینڈ تک آخری ایلس تک ایکچولی ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ ایف ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اور اس ایلس بلاک میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایف کی. اس ایف کی اسٹیٹمنٹ کو اٹ سیلف دیکھیں تو وہ کیا ہے, اف مائی انٹ از گریٹر دین 0 اینڈ مائی انٹ از لیس دین اکول ٹو 10. تو ہم نے آؤٹ پٹ کیا ہوا ہے کہ 1 to 10 کی رینج میں ہے. اور اس ایف کی جو سیکنڈ ایف تھا اس کی ایلس اسٹیٹمنٹ میں پھر ایک ایف اسٹیٹمنٹ ہے جو یہاں سے اینڈ تک کنٹینیو ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہر ایف اسٹیٹمنٹ ایک ایف بلاک ہے اور ایلس بلاک ہے, اور ایلس بلاک بعض اوقات پھر ایک ایف اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں یہ اس طریقے سے ہم ملٹیپل کنڈیشنز لکھ سکتے ہیں. تو ہوگا کیا کہ جب یہ پروگرام ایکسیکیوٹ ہوگا اور مائی انٹ میں کوئی ویلیو ہوگی تو ان سارے بلاکس میں سے کوئی ایک بلاک رن ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ یہ سارے بلاک رن ہوں. تو یہ ایف اسٹیٹمنٹ ہے, اور ایف ہماری بڑی کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ کے لیے, اور اگین آپ نے C++ میں یوز کی ہوگی. نیکسٹ ہماری اسٹیٹمنٹ ہے سوئچ اسٹیٹمنٹ. یہ بھی C++ سے سملر ہے یا جاوا سے سملر ہے, اور اس میں ہم کسی انٹیجر یا اسٹرنگ ٹائپ کے اوپر ڈیسیجن لیتے ہیں, اور اس میں ہمارے پاس جو ریزلٹنٹ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر انٹیجر ہے ویریبل ہے یا یہ اسٹرنگ ویریبل ہے, اور اس کے بعد ہم ویلیوز لسٹ کرتے ہیں جو کہ ساری کانسٹنٹ ہونی چاہیے. وہاں پہ ہم ویریبلس نہیں یوز کر سکتے کہ سوئچ میں جو کنڈیشن یا جو بھی ہم نے ویریبل دیا ہے اس کی اگر یہ ویلیو ہے تو یہ کرو, اگر یہ ویلیو ہے تو یہ کرو. یہ جو لسٹ آف آپشنس ہیں یہ ہماری سوئچ اسٹیٹمنٹ ہے. جو سوئچ اسٹیٹمنٹ کا ہم کوڈ لکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کیسز دیتے ہیں, یہ کیس 1, کیس 2, کیس 3, اور اس کے بعد ہر کیس کے کوڈ میں وہ تب تک ایگزیکیوٹ کرتا ہے جب تک اسے کوئی بریکنگ اسٹیٹمنٹ نہیں مل جاتی. تو ہمارے پاس یہ جو بریک کرنے کے لیے برانچنگ اسٹیٹمنٹس ہیں یہ کون کون سی ہیں یہ دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک تو بریک کی سیلف اسٹیٹمنٹ ہے جو پورے کے پورے سوئچ بلاک سے باہر نکل جائے گی. پھر ہمارے پاس ایک کنٹینیو اسٹیٹمنٹ ہے جو سوئچ بلاک سے باہر نکل جائے گی اور انکلوزنگ بلاک میں جو ریمیننگ لاجک ہے اسے اسکپ کر دے گی. یہ اسٹیٹمنٹس ہم بعد میں دیکھیں گے, ہم لوپس میں اور ڈفرینٹ جگہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہے. گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہم یوزلی اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ایک پراپر کنٹرول اسٹرکچر سے باہر ہمیں کہیں بھی جمپ کرنے دیتی ہے. تو پرابلی ہم اس کی کبھی بھی ایگزامپل نہیں دیکھیں گے, بٹ فار کمپلیشن ہم نے یہاں مینشن کر دی ہے. ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہے جو پورے کے پورے کرنٹ میتھڈ سے باہر نکل جائے گی, فنکشن ختم ہو جائے گا. تھرو اسٹیٹمنٹ ہے جو ایک ایکسیپشن تھرو کر کے میتھڈ سے نکل جائے گی, اگین ہم ایکسیپشنس کی بات لیٹر کریں گے. تو یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ تھی جس کے تھرو ہم ڈفرینٹ چوائسیز میک کر سکتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کیسز آ سکتے ہیں. کیس کو ایک برانچنگ اسٹیٹمنٹ سے ہم اینڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ڈیفالٹ کیس بھی ہم دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کیس سیٹسفائی نہ ہو تو اس ڈیفالٹ کیس میں آ جائے. اس سوئچ اسٹیٹمنٹ کی ایک ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں.
اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ویریبل پہ a پلس بی پہ سوئچ کیا ہوا ہے، اور a پلس بی پہ ہم نے سوئچ کیا، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئچ اسٹیٹمنٹ کے اندر ایکسپریشن ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ کیسز دیے ہوئے ہیں کہ اگر اس کا رزلٹ 10 ہو تو کیا کرنا ہے، رزلٹ 20 ہو تو کیا کرنا ہے، اور 20 اور 30 کے کیس میں ہم نے ایک ہی آپریشن کیا ہے، تو ہم نے کیس 20 اور کیس 30 اکٹھا لکھ دیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک ڈیفالٹ کیس لکھا ہے کہ اس ڈیفالٹ کیس میں کیا کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ہر جگہ جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہے اس کے آگے بریک ڈالا ہے تاکہ یہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہو کے نیکسٹ کیس کی بھی نہ ساتھ ہی چلنے لگ جائیں بلکہ یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹ ہو جائے. نیکسٹ ہم نے لوپس ڈسکس کریں گے، اور لوپس ہمارے پاس 4 طرح کے لوپس ہیں. ایک وائل لوپ ہے، ایک ڈو وائل لوپ ہے، ایک فور لوپ ہے، اور ایک فار ایچ لوپ ہے. اور ان میں سے پہلے 3 آپ کو سی پلس پلس میں بھی ملیں گے اور آپ ان سے فیملیئر ہوں گے، اور فار ایچ سی شارپ اسپیسیفک ہے اور بعض کیسز میں بڑا سمپلیفائی کر دیتا ہے کوڈ کو. تو یہ 4 لوپس کے سینٹیکس کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. وائل لوپ میں ہمیں ایک بولین ایکسپریشن دینی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک سیٹ آف اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. ڈو وائل لوپ میں ہم پہلے سیٹ آف اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور پھر وائل کی کنڈیشن دیتے ہیں. اور اس میں آپ کو دونوں میں فرق امیجیٹلی آبویس ہوگا کہ ڈو وائل میں وہ بلاک ایک بار ایگزیکیوٹ ہوگا ہی ہوگا کیونکہ وہ کنڈیشن تو بعد میں ہے. تو وائل میں یہ ہو سکتا ہے کہ بلاک 0 ٹائم ایگزیکیوٹ ہو، جبکہ ڈو وائل میں وہ بلاک آف کوڈ وہ اسٹیٹمنٹس ایٹ لیسٹ 1 ٹائم ایگزیکیوٹ ہوں گی. فور وائل کی ذرا سی ایڈوانسڈ فارم ہے. وائل لوپ سے ہم سارے کام کر سکتے ہیں، بٹ فور میں کافی چیزیں سمپلیفائی ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم نے کسی ارے کو ٹریورس کرنا ہے اور ہم نے ایک انیشلائز کرنا ہے اس کے انڈیکس کو، تو ہم انیشلائزر لسٹ میں اسے انیشلائز کر سکتے ہیں، بولین ایکسپریشن میں اس کا کمپیریزن دے سکتے ہیں، اور پھر ہم ایک اس کا انکریمنٹ آپریٹر اس کی تھرڈ پارٹ میں دے سکتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں. لکھ ہم اسے وائل لوپ میں بھی سکتے ہیں لیکن فور میں یہ سمپلیفائی ہو جاتا ہے. اور فار ایچ کے لوپ میں ٹائپ کوئی آئٹریشن ویریبل اور ان لسٹ، ان سم لسٹ اور ان سم ارے اور کوئی بھی ایسی چیز جو ہم بعد میں دیکھیں گے. بہت سارے ایسے کسٹم کلاسز بھی ایک انومریشن کا انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہیں اور ان سب پہ فار ایچ لگ سکتا ہے. تو یہ اس میں ہمیں کوئی انیشلائزر کوئی انکریمنٹ آپریٹر نہیں چاہیے، لیکن ہم ایک ارے کو اس کی مدد سے ٹریورس کر سکتے ہیں. تو یہ 4 طرح کے لوپس ہیں، اور اب ہم ان کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یوز ہوتے ہیں. یہ پہلا ہماری وائل لوپ کی ایگزامپل ہے. وائل لوپ کی ایگزامپل میں ہم نے ایک انٹیجر ڈکلیئر کیا ہے 0، اور ہم نے ایک وائل لوپ لگایا ہے کہ جب تک وہ انٹیجر 10 سے لیس ہے ہم کنسول ڈاٹ رائٹ کریں، اور وہی ہم نے بریسز 0 کا سینٹیکس یوز کر کے اس میں مائی انٹ کو پرنٹ کرا دیا ہے، اور اس کے بعد مائی انٹ کو انکریمنٹ کر دیا ہے. تو ہوگا کیا کہ پہلے 0 پرنٹ ہوگا، پھر 1 2 3 4، اور جیسے ہی یہ انکریمنٹ ہو کے 10 ہوگا تو یہ وائل لوپ کی کنڈیشن فیل ہو جائے گی اور وہ 10 کے ساتھ وائل لوپ میں نہیں انٹر ہوگا. تو آپ کو اسکرین پہ 0 سے لے کے 9 تک آؤٹ پٹ نظر آئے گی، آپ کو 10 آؤٹ پٹ نظر نہیں آئے گی. اور اس کے بعد وہ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن نیو لائن پہ جانے کے لیے ایڈ کر دیا. یہ ہماری وائل لوپ کی ایگزامپل تھی. نیکسٹ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو یہ فور لوپ کی ہے. فور لوپ کی اس ایگزامپل میں ساتھ ہم نے بریک کی بھی ایگزامپل دی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس ایگزامپل میں کیا ہوا ہوا ہے. وہی یوزنگ سسٹم کلاس ڈکلیریشن اسٹیٹک مین میتھڈ سب کچھ اسی طرح سے ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک فور لوپ کی یوز کیا ہے. اس کے انیشلائزیشن پارٹ میں ہم نے انٹ i از اکول ٹو 0 یوز کیا، یعنی ایک i ویریبل ڈکلیئر ہو گیا. کمپیریزن پارٹ میں بولین ایکسپریشن والے پارٹ میں ہم نے i لیس دین 20 کمپیریزن کیا. اس کا مطلب ہے ہم تب بریک کریں گے جب i 20 یا ابو ہو جائے گا. تھرڈ پارٹ میں ہم نے i کو پلس پلس کیا، انکریمنٹ کیا. اس کے بعد اس کی باڈی میں ہم نے کہا کہ if i از اکول ٹو 10 تو ہم بریک کر جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب i 10 ہو تو یہ لوپ بریک ہو جائے. تو اس کا مطلب اگر ہم انکریمنٹ کر کے جا رہے ہیں 0 1 2 3 تو پرابلی 10 پہلے ہوگا تو وہ 20 والی کنڈیشن تک نہیں جائے گا، وہ 10 پہ ہی بریک کر جائے گا. نیکسٹ if اسٹیٹمنٹ ہم نے کیا دی؟ if i mod 2 is equal to 0. mod 2 لینے کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ mod 2 لیتے ہیں تو آپ کے جتنے ایون نمبرس ہیں انہیں جب 2 سے ڈیوائڈ کریں تو آپ کا ریمائنڈر 0 ہوتا ہے، اور جتنے آڈ نمبر ہیں انہیں 2 سے ڈیوائڈ کریں تو ریمائنڈر 1 ہوتا ہے. تو i mod 2 is equal to 0 بیسیکلی یہ چیک کر رہے ہیں یہ ایون نمبر ہے یا آڈ ہے.
اگر یہ ایون نمبر ہے یعنی آئی ماڈ 2 اکول ٹو 0 ہے تو ہم نے یہاں پہ کنٹینیو کر دیا. اب یہاں بریک اور کنٹینیو میں فرق ہے. کنٹینیو کا کیا مطلب ہے کہ یہی فار لوپ کی نیکسٹ آئٹریشن شروع ہو جائے گی, باقی اسٹیٹمنٹس جو باڈی میں وہ نہیں چلیں گی اور فار لوپ نیکسٹ آئٹریشن آ جائے گی. اور اس کے بعد ہم نے آئی کو کنسول پہ پرنٹ کر دیا. ہوگا کیا, سب سے پہلے آئی 0 آئے گا, 0 کے ساتھ آئی 10 نہیں ہے لیکن ماڈ 2 اسٹل 0 ہے. لوپ کنٹینیو ہوگا, 1 آئے گا, 1 پہ دونوں اف کنڈیشنز فیل ہو جائیں گی, نہ بریک ہوگا نہ کنٹینیو ہوگا, تو آپ کے کنسول پہ پرنٹ ہو جائے گا 1. 2 اگین کنٹینیو ہو جائے گا اور 3 پرنٹ ہوگا, تو آپ کے کنسول پہ آئے گا 1 3 5 7 9. اب 9 کے بعد جب انکریمنٹ ہو کے آئی کی ویلیو 10 ہوگی تو اف آئی از اکول ٹو 10 ٹرو ہو جائے گا اور یہ لوپ بریک ہو جائے گا. تو آپ کے پاس 1 3 5 7 9 یہ آپ کی آؤٹ پٹ ہوگی. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے فار ایچ کی ایگزامپل دی ہے. فار ایچ کی ایگزامپل میں وہی یوزنگ سسٹم کلاس ڈکلیریشن اسٹیٹک مین میتھڈ وہ ساری چیزیں دیں. اس کے بعد ایک اسٹرنگ ارے ڈکلیئر کی اور اسے ڈکلیئر کرتے ہی ساتھ انیشلائز کر دیا. تو اسٹرنگ نیمز میں ہم نے 4 نام ڈال دیے. اور اب یہ دیکھیں سینٹیکس کہ ہم نے کہا فار ایچ اسٹرنگ پرسن ان نیم. یہ کیا سینٹیکس بتا رہا ہے؟ یہ سینٹیکس بتا رہا ہے کہ جو ہمارا ویریبل ہے آئٹریشن ویریبل اس کی ٹائپ کیا ہے اسٹرنگ, اور اس ویریبل کا نام اس فار ایچ باڈی کے اندر ہم اسے ریفر کریں گے ایز پرسن. اور ان مینس کہ کس لسٹ کو ہم آئٹریٹ کرنے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ہم نے دے دیا نیم. اب اگر میں اسٹرنگ کی جگہ انٹ لکھ دیتا تو کمپائلر مجھے ایرر دیتا, بیکاز نیم ایک اسٹرنگ کی ارے ہے, اس کا ہر ایلیمنٹ ایک اسٹرنگ ہے, تو مجھے جو پرسن ہے اس کی ٹائپ بھی اسٹرنگ ہونی چاہیے تھی. تو یہ کمپائلر کی یہاں پہ تھوڑی سی ٹائپ چیکنگ ہے. اس کے بعد اس کی باڈی کے اندر مجھے پرسن ایز اے ویریبل مل جائے گا جس کو میں یوز کر سکتا ہوں, اور وہ باری باری اس ارے کے انڈیسز کو ریفر کر رہا ہوگا. اور اگر آپ کو ریفرنس ویریبلس یاد ہوں تو بیسیکلی انہی انسٹانسز کا ایک نیا ریفرنس ویریبل ہے. میں نے کیا کیا, کنسول ڈاٹ رائٹ لائن اور وہ پرسن کا نیم پرنٹ کرا دیا. یہ ہم نے ایگزامپلس دیکھیں وائل لوپ کی, فار لوپ کی, فار ایچ لوپ کی. ڈو وائل کی ایگزامپل وائل کے سملر ہے, اس میں صرف لوپ باڈی ایک بار ضرور ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, اور ڈو وائل ذرا کم یوز ہوتا ہے. وائل, فار اور فار ایچ بہت یوز ہوتے ہیں. اور فار ایچ میں ہم نے دیکھا کہ یہ پہلے ہم نے فار میں دیکھا کہ فار وہی کام کرتا ہے جو وائل میں ہو سکتا ہے لیکن اسے زیادہ نیٹلی کرتا ہے. اور فار ایچ جہاں پہ فار ایچ اپلائی ہو سکے, مثلا کوئی ایسی لسٹ ہے جس پہ فار ایچ اپلائی ہو سکتا ہے, وہاں پہ وہ فار والا کام اور نیٹلی کر دیتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک انڈیکس آئی انیشلائز کریں اور ارے کے سائز تک جائیں اور ہر بار ارے آف دیٹ انڈیکس کو یوز کریں. اس کے بجائے ہم جسٹ ایک ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں جو اس ایلیمنٹ کو ریفر کر رہا ہے اور سیدھا اس ایلیمنٹ پہ آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ تو تھے ہمارے کنٹرول اسٹرکچرس. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ سی شارپ میں میتھڈس کیا ہوتے ہیں, میتھڈس کیا ہوتے ہیں اور کیسے لکھے جاتے ہیں. تو میتھڈ کا سینٹیکس دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ایک میتھڈ کے سینٹیکس اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, اس کے ماڈیفائرس ہوتے ہیں. ان دو پہ ہم بعد میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی تک ہم نے ایک ماڈیفائر دیکھا ہوا ہے اسٹیٹک کا, جو کہ ایک میتھڈ کو انسٹنس میتھڈ کے بجائے کلاس میتھڈ بنا دیتا ہے, اس کے لیے کسی انسٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد ریٹرن ٹائپ, ہم نے ٹائپس تو ساری کور کر لی ہیں, کوئی بھی ٹائپس انٹ, اسٹرنگ, بول, کریکٹر, یہ ساری کی ساری ریٹرن ٹائپ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہم میتھڈ نیم دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم پیرنتھیسس کے اندر پیرامیٹرز لسٹ کرتے ہیں. اور پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں, ایک ٹائپ نیم ہوتی ہے, ایک پیرامیٹر نیم ہوتا ہے, کاما, ایک ٹائپ نیم پیرامیٹر, اور اس طریقے سے ہم پیرامیٹرز کی لسٹ دیتے ہیں. اور سی شارپ میں اب ویریبل پیرامیٹرز بھی سپورٹ کرتی ہے, جس کی بھی ہم ایگزامپل دیکھیں گے. تو میتھڈس کو ایکسیس کرنے کے لیے ڈاٹ آپریٹر یوز کرتے ہیں, جس کی ہم ایگزامپل ایکچولی پہلے بھی ہم ساری ایگزامپلس میں دیکھ چکے ہیں. کنسول ڈاٹ رائٹ لائن, ہم اسی کو تھوڑا ڈسائفر کرتے ہیں کہ کنسول ایک کلاس ہے اور اس پہ ڈاٹ آپریٹر لگا کے ہم اس کا ایک میتھڈ ایکسیس کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ میتھڈ ایک اسٹیٹک میتھڈ ہے رائٹ لائن کا, اس لیے یہ ہم کلاس نیم کے ساتھ جو ٹائپ نیم ہے کنسول, اسی کے ساتھ ڈاٹ آپریٹر سے ایکسیس کر لیا. اگر یہ میتھڈ اسٹیٹک نہ ہوتا تو ہمیں کنسول کا ایک انسٹنس بنانا پڑتا
ایک نیو کر کے اس کی ویریبلس کی ایک کاپی بنتی, میموری میں جگہ الوکیٹ ہوتی, اور پھر یہ میتھڈ کال ہو سکتا. لیکن دونوں کیسز میں میتھڈ کال کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈاٹ آپریٹر کی ضرورت ہے, اور دوسرے کیس میں جہاں ہم ایک انسٹنس بنا رہے ہیں وہاں پہ وہ انسٹنس اگین ایک ریفرنس ویریبل ہوتا ہے جو اس کلاس کے ایکچوئل انسٹنس کو پوائنٹ کر رہا ہوتا. تو ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ایک میتھڈ کال کرنے کی. اس ایگزامپل میں ہم نے اسی طرح سے یوزنگ سسٹم ایک کلاس ڈکلیئر کی, اور مین میتھڈ کے اندر ہم نے ایک اسٹرنگ بنایا, ہم نے اپنی ہی کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا. یعنی یہاں پہ ہم نے ون میتھڈ او ایم از اکول ٹو نیو ون میتھڈ کیا. یہ لائن کیا کر رہی ہے؟ یہ لائن ایک نیا انسٹنس کریٹ کر رہی ہے اس ون میتھڈ کلاس کا, اور اس انسٹنس کو جو ویریبل ریفر کر رہا ہے وہ او ایم ہے. سو او ایم ایک ریفرنس ویریبل ہے جو ریئل انسٹنس کو پوائنٹ کر رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ لائن میں ہم نے او ایم ڈاٹ گیٹ چوائس, تو ڈاٹ آپریٹر ہم نے ویریبل نیم کے ساتھ کال کر کے گیٹ چوائس کال کیا. تو اس کلاس میں دو میتھڈس ہیں, ایک مین ہے جو اسٹیٹک ہے جو ڈائریکٹلی انووک ہو سکتا ہے, اور ایک گیٹ چوائس ہے جسے ایک انسٹنس کی ضرورت ہے. اور یہ انسٹنس ویریبل, یہ انسٹنس میتھڈ ہمارا یہاں پہ ایک اسٹرنگ, ایک فکس اسٹرنگ ریٹرن کر رہا ہے صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ, اور یہ ہمارے پاس مائی چوائس کے اندر آ جائے گی. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک میتھڈ کو کال کرنے کے لیے ڈاٹ آپریٹر یوز ہو رہا ہے, اسٹیٹک کے کیس میں کلاس نیم کے ساتھ, اور ادروائز انسٹنس ویریبل کے ساتھ. تو انسٹنس میتھڈس کے کنٹیکسٹ میں ڈاٹ آپریٹر سے ہم نے دیکھا کال کیسے ہوتے ہیں. کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی ہیں انسٹنس میتھڈس اور پیرامیٹرز سے ریلیٹڈ. پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ایک دس پوائنٹر. اگر آپ اگین سی پلس پلس سے آئے ہیں تو آپ کو دس پوائنٹر کا پتہ ہوگا. دس پوائنٹر کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے سی پلس پلس کی طرح یہاں سی شارپ میں بھی ایک دس پوائنٹر ہوتا ہے جو کسی میتھڈ کے اندر, صرف انسٹنس میتھڈ کے اندر اس انسٹنس کا ریفرنس ہوتا ہے. مثلا اگر میں نے او ایم ڈاٹ گیٹ چوائس کال کیا تھا تو گیٹ چوائس میتھڈ کے اندر اگر میں دس یوز کروں, دس ایک کی ورڈ ہے, تو وہ اسی ویریبل کو ریفر کر رہا ہے, اسی انسٹنس کو ریفر کر رہا ہے جسے او ایم ریفر کر رہا تھا. آلدو کہ مجھے او ایم ایکسپلیسٹلی پاس نہیں ہوا, لیکن دس اسی کو ریفر کر رہا ہے. اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسٹنس میتھڈ ہو, کیونکہ اگر وہ اسٹیٹک ہے تو کوئی انسٹنس ہے ہی نہیں جس پہ وہ کال ہوا ہو, تب تو وہ کلاس پہ کال ہوا تھا. دوسری چیز جو ہم اس میں پیرامیٹرس دیتے ہیں, جو ہم نے بات کی کہ ٹائپ ویریبل نیم, ٹائپ ویریبل نیم, اس کے ساتھ ہم کچھ ایڈیشنل کوالیفائرس دے سکتے ہیں. ان کوالیفائرس میں سے ایک کوالیفائر ہے ریف کا, آر ای ایف. ریف کوالیفائر کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو بھی چیز پاس ہو رہی ہے, کوئی ویلیو ٹائپ ہے یا ریفرنس ٹائپ ہے, یہ ایک بائی ریفرنس پاس ہو رہی ہے, اور اس میں ویلیو پاس بھی ہوگی, اور جو فنکشن ہے, جو میتھڈ کال ہو رہا ہے, اگر وہ اس ویلیو کو یوز کر کے ماڈیفائی کرے گا تو ویلیو ماڈیفائی بھی ہو جائے گی. ورنہ نارملی اگر ویلیو ٹائپ پاس ہو رہی ہے تو میتھڈ کو اس کی کاپی جاتی ہے, اور وہ اسے ماڈیفائی کرے تو صرف اپنا لوکل پیرامیٹر چینج کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور ٹائپ ہو سکتی ہے کہ ہم آؤٹ لکھتے ہیں, ریف کی جگہ آؤٹ لکھتے ہیں, تو یہ پیرامیٹر ایک آؤٹ پیرامیٹر بن جاتا ہے, جس کیس میں جو میتھڈ اس پیرامیٹرس کے ساتھ چینجز کرے گا وہ واپس کالر کو نظر آئیں گی, جبکہ کالر کی ویلیو ادھر نہیں جائے گی. اگر کالر کی نے ویلیو کو بھیج بھی دی ہے اور اس فنکشن نے ویلیو یوز کرنے کی کوشش کی ہے تو کمپائلر ایرر دے گا. کمپائلر کہے گا کہ یہ تو آؤٹ پیرامیٹر ہے, یہ اسائن کرنے کے لیے ہے, یہ یوز کرنے کے لیے نہیں ہے. تو آؤٹ اس طرح کی غلطیوں کو, اس طرح کی مسٹیکس کو اوائڈ کر دیتا ہے کہ ہم نے ایک پیرامیٹر اس لیے رکھا ہے کہ اس میں ویلیو واپس بھیجیں گے, جبکہ ہم نے اسے یوز اس لیے کر لیا کہ اس کی ویلیو یوز کر لیں. تو آؤٹ پیرامیٹر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بعض اوقات ہمیں ایک ایرر کوڈ ریٹرن کرنا ہوتا ہے, یا کوئی اور انفارمیشن ریٹرن کرنی ہوتی ہے, اور ساتھ ہی کوئی اور ڈیٹیل بھی ریٹرن کرنی ہوتی ہے. مثلا ہم نے ایک اسٹرنگ آنسر دینا ہے, بٹ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اسٹرنگ میں کی جگہ ہم نل دے دیں اور جو پرابلم ہے وہ ایک پیرامیٹر کے تھرو واپس دے دیں. اس طرح کے کئی سینیریوز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ملٹیپل ویلیوز واپس دینی ہو سکتی ہیں, تو ہم ایسے کیسز میں ایک آؤٹ پیرامیٹر یوز کر سکتے ہیں. تیسرا جو اسپیشل ایٹریبیوٹ ہے وہ ساتھ ہم پیرمز کا لکھ سکتے ہیں.
PARAMS پیرمس, اور یہ سی شارپ کا ویریبل آرگومنٹس کا طریقہ ہے. تو اس کی میں ایگزامپل دکھاتا ہوں. اس ایگزامپل میں اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک فنکشن لکھا ہوا ہے ویو ایڈریسز کا, اور اس میں پیرمس اور ایک اسٹرنگ کی ارے پاس ہوئی ہوئی ہے نیمس, اور اس کے بعد اس کا کوڈ کیسے کام کر رہا ہے, فار ایچ اسٹرنگ نیم ان نیمس, یعنی اس ارے میں جتنی نیمس ہیں ان ساروں کو وہ پرنٹ کر دے. اب کوشچن یہ کہ پیرمس لکھنے سے فرق کیا پڑا. پیرمس لکھنے سے اسے صرف کال کرنے کے طریقے میں فرق پڑا. اگر ہم یہ پیرمس نہ لکھتے تو اسے کال کرنے کے لیے ہم ویو ایڈریسز اور اس سے پہلے ہم ایکچولی ایک اسٹرنگس کی ارے بناتے اور اسے انیشلائز کرتے جو 3-4 اسٹرنگس ہم نے بھیجنی ہیں اس سے, اور وہ پاس کر دیتے, تب بھی کام چل جاتا. لیکن اب یہ پاسبل ہے کہ ہم ویو ایڈریسز کال کریں اور اس کے پیرنتھیسز یعنی اس کی پیرامیٹر لسٹ کے اندر ڈائریکٹلی ہم اسٹرنگ کی لسٹ دے دیں, یعنی اسٹرنگ, ایک اسٹرنگ کاما دوسرا اسٹرنگ کاما تیسرا اسٹرنگ کاما چوتھا اسٹرنگ, اور اس کو ارے میں کنورٹ کرنا یہ سارا سی شارپ خود ہینڈل کر لے گی. تو ہم نے ابھی دیکھا کہ پیرامیٹرز کس طریقے سے ملٹیپل پیرامیٹرز پاس کر سکتے ہیں. ہم نے میتھڈس ان جنرل دیکھیں, انسٹنس میتھڈس, کلاس میتھڈس لکھتے کیسے ہیں, آرگومنٹس کیسے پاس کرتے ہیں, ریٹرن ویلیو کیسے یوز کرتے ہیں, ڈاٹ آپریٹر کیا ہوتا ہے, کیسے یوز ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم نے کنٹرول اسٹرکچرس دیکھے, کون کون سے, وائل, ڈو وائل, فار ایچ. اس سے پہلے ہم نے مین برانچنگ کی چیزیں دیکھیں, ایف اور سوئچ, اور اس سے پہلے ہم نے ایک ہیلو ورلڈ کا پروگرام بنایا, اسے ویژول اسٹوڈیو اور کمانڈ لائن دونوں سے چلا کے دیکھا. تو اب آپ اس قابل ہیں کہ اب آپ ویژول اسٹوڈیو کے ساتھ ان کنسٹرکٹ سے بیسک ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. آپ ایسی ایگزامپلس کر سکتے ہیں جو آپ نے C++ میں یوز کی ہیں, اور ان ایگزامپلس کو سی شارپ میں چلا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے چلتی ہیں. اور نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑے سے ایڈوانس سی شارپس کے ٹاپک ڈسکس کریں گے اور ان پہ بلڈ اپ کر کے مور کمپلیکس اپلیکیشنس بنائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.